اس رات نیون لائٹ ویلی کے آسمان پر چمک پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ چاند مایا چاندی کی طرح تیر رہا تھا اور بادل سنہری روشنی میں دھڑک رہے تھے۔ ہوا میں جادو گھلا ہوا تھا، زندہ، متحرک اور کسی معجزے کا منتظر۔ یہ سال کی سب سے شاندار رات تھی، مس فیری آف دی ایئر، جہاں 12 جادوئی دنیاؤں کی پریاں اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے جمع ہوئیں۔ بادلوں پر ایک کرسٹل رن وے پھیلا ہوا تھا، نیلے نور سے جگمگاتا، جس کے اوپر ہزاروں ستارے چمک رہے تھے۔ روشنی کی پنکھڑیاں برف کی طرح گر رہی تھیں، تماشائی جھلملا رہے تھے۔ ہر سلطنت کی پریاں، جن کے پروں میں کہکشاؤں کی چمک تھی، پھر جادو کے نکارے گونجے اور شو کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے لیان چین سے آئی، سرخ رنگ کے گاؤن میں جس پر سنہری چمک، کرسٹل موتی اور روبی کی چمکدار پتھریں جڑی تھی۔ اس کے شفاف پروں پر ستاروں کی روشنی پڑی تو وہ جلتی آگ کی طرح جگمگانے لگی۔ جب وہ چلی تو یوں لگا جیسے روشنی کے شعلے رن وے پر رقص کر رہے ہوں۔ اس کے بعد نورا، جس پر موتی اور عنبری پتھروں کی کڑھائی تھی، اس کا گھیر آہستہ آہستہ لہراتا، جیسے سورج کی پہلی کرنوں سے بھرا ہوا دریا بہہ رہا ہو۔ ریگستان کی نرم ہوا جیسے اس کے ساتھ چلتی، اسے روشنی میں لپیٹ لیتی۔ پھر آئی لیرا جاپان سے، نازک، پرسکون، ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں جیسے گاؤن میں جو چیری کے پھولوں کی یاد دلاتا تھا۔ وہ رن وے پر یوں بہہ رہی تھی جیسے ہوا میں تیرتا گلاب۔ اس کے بعد امارا فرانس سے آئی، چاندنی کی طرح شفاف لیونڈر گاؤن میں جس پر لیس اور موتی کو نفیس کڑھائی تھی۔ اس کی نرم مسکراہٹ رات کے عطر کی طرح دل میں اتر گئی۔ پھر موسیقی کا رنگ بدلا، ٹھنڈا، شیشے جیسا۔ سیرافینا کوریا سے آئی، برف جیسے نیلے ریشمی لباس میں جس پر چاندی کے دھاگوں سے جادوئی کڑھائی تھی۔ اس کے پروں پر برف کے ذرات جگمگا رہے تھے اور اس کے قدموں کے نیچے ستاروں کی برف چمکنے لگی۔ پھر آئی التھیا یونان سے، سمندر جیسا ہلکا سبز لباس پہنے جس پر چاندی کے پتوں اور جواہرات کی کڑھائی تھی۔ اس کا گاؤن سمندر کی جھاگ کی طرح پھیلتا ہوا آسمانی وقار سے چمک رہا تھا۔ اس کے بعد میرال انڈونیشیا سے آئی، گلابی اور آڑو رنگوں کے امتزاج میں اس کے گاؤر پر اندر سے چمکتے موتی جڑے تھے۔ وہ دھوپ کی طرح نرم، ریشم کی طرح رواں تھی۔ پھر اچانک روشنی مدھم ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ ایزل پاکستان سے داخل ہوئی، چاندی اور ہلکے بنفشی رنگ کے گاؤن میں جو ہیروں اور موتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کے لمبے بال ستاروں کی طرح دمک رہے تھے اور اس کے دل کے قریب ایک نور کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ تماشائی سانس رو کے دیکھنے لگے، وہ گویا چاندنی سے تراشی گئی کوئی خواب تھی۔ پھر آئی سپلائن ترکی سے، سنہری شیمپین رنگ کے ریشمی لباس میں جس پر سنہری موتی جڑے تھے۔ اس کے ہر گھومنے پر لباس سے سونا ٹپکتا محسوس ہوتا۔ اس کے بعد نیلا جنوبی افریقہ سے آئی، کالے مخمل کے لباس میں جس پر نیلے اور چاندی کے ذرات چمک رہے تھے۔ روشنیوں میں اس کے پروں کی بجلی سی چمک تھی، طاقت اور خوبصورتی کا امتزاج۔ پھر آئی ایمیل امریکہ سے، سفید کرسٹل کے لباس میں جس پر موتیوں کے قطرے اور ہلکی تلکی تہیں تھی جیسے برف میں بنی کوئی دعا۔ آخر میں تالینا آسٹریلیا سے آئی، آلو بخارئی اور گلابی مائل جامنی گاؤن میں جس پر موتی اور چمکدار پتھر جڑے تھے۔ اس کا لباس شام کے سمندر کی لہروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہر پری اپنے دیس کا جادو ساتھ لائی تھی۔ رن وے رنگوں اور روشنیوں سے بھر گیا تھا کہ اچانک ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ لیان کے قدم پھسل گئے، اس کی کرسٹل ایری چمکتے فرش پر لڑک گئی۔ تماشائیوں نے سانس روکا، مگر گرنے سے پہلے ہی ایک چمکدار چاندی کی روشنی نے اسے تھام لیا۔ یہ ایزل تھی، جس نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے جادو کیا۔ لیان نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ ایزل نے بس اتنا کہا۔ پریاں ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتی اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آخر میں مقابلہ 2 پریوں کے درمیان رہ گیا، سیرافینا کوریائی پری اور ایزل پاکستانی پری۔ آخری چیلنج تھا، اپنے وطن کی خوبصورتی جادو کے ذریعے دکھاؤ۔ سب سے پہلے سیرافینا آگے بڑھی، اس نے ہاتھ اٹھایا
اور پورا سٹیج نیلے نیلگو برف کے سمندر میں بدل گیا۔ ایک شاندار برفیلا محل اس کے پیچھے ابھرا۔ تماشائی دنگ رہ گئے۔ یہ خوبصورت تھا۔ پھر ایزل آگے بڑھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اس کے دل کے قریب لاکٹ روشن ہونے لگا۔ برف پگھل گئی اور روشنی کے باغ اگائے۔ بادام کے پھول لہرانے لگے، سنہری محرابیں کھل گئیں اور گلابی روشنی کے فوارے رنبے پر ناچنے لگے۔ تماشائی خاموش ہو گئے احترام میں۔ پھر میزبان کی آواز گونجی، سال کی پری 2025 ہے، پاکستان کی ایزل۔ ہال تالیوں، نعرے اور چمکتی روشنیوں سے گونج اٹھا۔ موسیقی بلند ہو گئی۔ تمام پریاں ایک دائرے میں آئیں، ان کے پروں میں روشنی، لباسوں میں چمک، دلوں میں خوشی۔